ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے اکتوبر کی 24 اور جمادی الاول کی 1 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس کے زیر اہتمام آج کری سلطان چو سپورٹ اسٹیڈیم کرگل میں آل انڈیا انٹر یونیورسٹی نارتھ زون ویمن کبڈی چیمپئن شپ 2025 کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا تھے، جنہوں نے قومی سطح کے اس ٹورنامنٹ کا رسمی افتتاح کیا. اس چیمپئن شپ میں ملک کے مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے 48 ٹیموں نے حصہ لیا. افتتاحی تقریب میں چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان، وائس چانسلر یونیورسٹی آف لداخ پروفیسر ساکت کشواہا، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایس ایس پی کرگل شری رام آر، جوائنٹ ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹس طاہر حسین زبدوی، ضلع کے افسران، مختلف یونیورسٹیوں کے کوچز، کھلاڑی اور شائقین کھیل کی بڑی تعداد موجود تھی. لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے اپنے خطاب میں یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس کی جانب سے قومی سطح کی اس کبڈی چیمپئن شپ کے انعقاد پر انتظامیہ، منتظمین اور طلباء کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ سے نوجوانوں میں ٹیم ورک، نظم ضبط اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. گورنر نے شرکت کرنے والی تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لداخ یونیورسٹی نے قلیل مدت میں تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے. انہوں نے یونیورسٹی کی مزید ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا. چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کرگل میں قومی سطح کی کبڈی چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کرگل کے لیے باعث فخر ہے. انہوں نے وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہا کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں لداخ یونیورسٹی میں 14 نئے شعبے قائم کیے گئے ہیں، جن میں ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر جیسے اہم مضامین شامل ہیں، جو طلباء کے لیے نئی تعلیمی مواقع فراہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر جعفر آخون نے مزید کہا کہ چونکہ لیہ میں پہلے ہی 3 یونیورسٹیاں موجود ہیں، اس لیے کرگل میں زرعی یونیورسٹی کے قیام کی اشد ضرورت ہے تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو مقامی سطح پر اعلیٰ تعلیم کے بہتر مواقع میسر آ سکیں. ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ ٹورنامنٹ لداخ یونیورسٹی اور یونین ٹیریٹری کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے. انہوں نے کہا کہ کبڈی ایک ایسا کھیل ہے جو ہماری ثقافتی جڑوں اور مقامی شناخت سے گہرا تعلق رکھتا ہے. انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ کرگل کی ثقافتی قدروں کو اپنے علاقوں تک پہنچائیں اور کھیلوں کے ذریعے بھائی چارے اور قومی اتحاد کو فروغ دیں. اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہا نے بتایا کہ یونیورسٹی آف لداخ میں مسابقاتی امتحانات کی تیاری کے لیے سال بھر تربیتی پروگرام، پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے ریسرچ اسکالرشپس اور تعلیمی داخلوں میں نمایاں اضافہ ادارے کی ساکھ کا ثبوت ہے. انہوں نے طلباء طالبات پر زور دیا کہ وہ کھیل کے میدان میں نظم و ضبط، دیانتداری اور باہمی احترام کو برقرار رکھیں. اس موقع پر کیمپس کے سربراہ ڈاکٹر کاچو محبوب علی نے بھی خطاب کیا اور قومی سطح کے اس ٹورنامنٹ کی کامیابی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی. چیمپئن شپ کے دوران ملک بھر سے آئی ہوئی ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلے جاری رہیں گے. چولم سرلیہ کے درما سینٹر میں آج 24 ستمبر کے افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے 4 افراد کی یاد میں ایک روحانی دعائیہ اجتماع منعقد کیا گیا. یہ اجتماع لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن اور لداخ گونپا ایسوسی ایشن کے اشتراک سے منعقد ہوا، جس میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد، عقیدت مندوں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کی صدارت گیال رنپوچے نے کی، جن کی قیادت میں شرکاء نے خطے میں امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی قیام کے لیے خصوصی دعائیں کی. اجتماع کے دوران
شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ زخمیوں اور گرفتار شدگان کی جلد صحتیابی اور رہائی کے لیے بھی اجتماعی دعا کی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ یہ اجتماع لداخ کے عوام کی اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ خطے میں پائیدار امن، انصاف اور باہمی احترام کو فروغ دیا جائے۔ اجتماع کے اختتام پر علاقے میں خیر و برکت، انسانی ہمدردی اور اتحاد کے فروغ کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ کونسلر حلقہ یوربل تک منظور الحسین نے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا کے کرگل دورے کے موقع پر منعقدہ 2 سرکاری پروگراموں کے دوران انتظامی کمزوریوں پر شدید تشویش اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ متعلقہ حکام کی ناقص تیاریوں اور بد نظمی سے سخت مایوس ہیں، خصوصاً عوامی نمائندوں یعنی منتخب کونسلروں کے لیے مناسب نشستوں کی عدم فراہمی قابل افسوس ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ نہایت مایوس کن اور توہین آمیز تھا کہ ایک سرکاری تقریب میں عوامی نمائندوں کی عزت و وقار کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ یہ طرز عمل بیوروکریسی کی منفی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ منظور الحسین نے زور دے کر کہا کہ اونچے دعوے اور وعدے اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک وہ زمینی سطح پر نظر نہ آئیں۔ ان کے اس بیان کے بعد مقامی حلقوں میں بحث و مباحثے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور عوامی نمائندوں کے احترام اور آئندہ سرکاری پروگراموں میں بہتر انتظامات کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے آج محکمہ باغبانی کرگل کی جانب سے منعقدہ کسانوں کے ایک تربیتی و مطالعاتی دورے کو جموں کشمیر کے لیے روانہ کیا۔ یہ دورہ مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر 2025-26 کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ اس مطالعاتی پروگرام میں کرگل ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 75 کسان شریک ہیں۔ اس اقدام کا مقصد کسانوں کو جدید باغبانی کے طریقوں سے آگاہ کرنا اور ان کی فنی مہارتوں میں اضافہ کرنا اور انہیں عملی تربیت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ جدید تکنیکوں کو اپناتے ہوئے اپنی پیداوار اور معیار میں بہتری لا سکیں۔ روانگی کی تقریب میں سی ڈاکٹر جعفر آخون کے ہمراہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر سیوانگ پنچوک، چیف ہارٹیکلچر آفیسر کرگل رضا علی اور محکمہ باغبانی کے دیگر افسران موجود تھے۔ تقریب کے دوران مقررین نے کسانوں کو کامیاب اور نتیجہ خیز تربیتی تجربے کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ یہ پروگرام کسانوں کو جدید باغبانی کے شعبے میں تکنیکی علم اور عملی تجربہ فراہم کرنے کی ایک اہم کوشش ہے جس سے وہ خطے میں پائیدار زرعی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ اس مطالعاتی دورے کے دوران کسان مختلف تحقیقی و تربیتی اداروں اور مراکز کا دورہ کریں گے جن میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر، CITI رنگریٹ، سینٹر آف ایکسیلنس زکورہ سری نگر، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر جموں کشمیر کا دفتر اور محکمہ سیریکلچر سمیت دیگر ادارے شامل ہیں۔ پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہ راہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، JP ورلڈ اسکول، SP اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کارگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فارم 24 اکتوبر سے 10 نومبر تک MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا بٹھنڈی جموں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کرنول ضلع کے چناٹیکور میں جمعہ کے صبح سویرے ہوئے ایک مہلک بس حادثے میں کم سے کم 19 افراد جلس کر ہلاک ہو گئے۔
विमोरी कावेरी ट्रेवल्स की एक निजी बस हैदराबाद से मिलोर जा रही थी और एक बाइक से टकरा गई और इसमें आग भड़क उठी। चंद ही लम्हों में आग ने पूरी बस को अपने लपेट में लिया। मुसाफिर गहरी नींद में थे और इनके बेदार होने से पहले ही आग पूरी बस में फैल गई। DIG के मुताबिक बस में कुल 41 लोग सवार थे। इनमें से 39 बालिग और 2 छोटे बच्चे थे। अब तक 19 लाशें निकाली जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त का अमल जारी है। इनका कहना था कि 19 अफराद अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। वेनेजुएला का एक तैयारा उड़ान भरते ही आग की लपेट में आ गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। ये वाक़या वेनेजुएला की रियासत ताचिका में पेश आया। एक निजी PA-31 तैयारा मुबैना तौर पर पेरामेलो हवाई अड्डे पर गिरकर तबाह हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो में दिखाया गया है कि तैयारा बमुश्किल ज़मीन से ऊपर उठ रहा था जब वो अचानक झुक गया और रनवे पर आ गिरा। इसके साथ ही जोरदार धमाका से फट गया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे पेरामोल एयरफील्ड पर दोपहर 12 बजे पेश आया। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान तैयारे का एक टायर फट गया, जिससे पायलट का कंट्रोल खत्म हो गया। मीडिया ज़रा के रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के गैर दोस्ताना इक़दाम रूस और अमेरिका के ताल्लुकात को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कोई खुददार और इज़्ज़तदार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। इनका कहना था कि अमेरिका की नई पाबंदियां रूसी माइशत पर कुछ असर डाल नहीं सकती हैं, लेकिन रूस अपनी पॉलिसियों पर कायम रहेगा और बैरूनी दबाव के बावजूद खुद मुख्तारी से फैसला करेगा। वाज़ेह है कि अमेरिका ने गुज़श्ता रोज़ रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद की हैं, ताकि क्रेमलिन के यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर मजबूर किया जा सके। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इन इक़दामात से रूस पर माशी दबाव बढ़ेगा और सदर पुतिन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद मिलेगी। ये थे अब तक की खबर है। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।